ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر بندہ اپنی جان کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر کرے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تقویٰ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات کو اٹھا کر دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں کثرت کے ساتھ تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کی آیات مقدسات ہمیں بار بار تقوی کا حکم دیتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ بے شمار آیات ہیں جو ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتی ہیں، کیونکہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، پرہیزگاری آ جاتی ہے، خوف خدا آ جاتا ہے، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، قبر میں بھی اللہ اسے کامیابیاں دے گا، اور کل میدان محشر میں بھی اللہ اسے سرخرو فرمائے۔ تقوی ایک ایسا عمل ہے اور اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تاریک رات تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہر طرف اندھیرے نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے وہاں پر ایک رونے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو اور تڑپ تڑپ کر رو رہا ہو۔ میں خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا، اور میں نے خیال کیا کہ شاید کسی جانور نے، درندے نے اس بچے کو پکڑ لیا ہے اور اسے کھا رہا ہے۔ تو میں نے جو آواز سنی، میں اس آواز کی طرف متوجہ ہوا اور چلتے 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 میں اس آواز کے پاس پہنچ گیا۔ جب میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو میں تعجب میں پڑ گیا، حیران ہو گیا، اور مجھ پر خوف خدا کا لرزہ طاری ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، سجدے میں گرا ہوا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ کی برگاہ میں معافیاں مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ میں تعجب میں پڑا، میں نے اس سے سوال کیا کہ اے بچے، تو چھوٹا سا ہے، تجھے اتنا خوف خدا کہاں سے مل گیا؟ تیرے پاس اتنا بڑا خوف خدا کہاں سے آ گیا کہ اس تاریکی رات میں تو گھر کو چھوڑ کر اس بیابان جنگل میں آ کے اللہ کی یاد کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا، بڑی پیاری بات ہے، اس کو سننا سمجھنا کہ جب اللہ توفیق دیتا ہے نا، چھوٹی سی بات بھی بندے کے لیے بہت بڑی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ فرمایا، کہنے لگا کہ میں نے گھر میں دیکھا کہ میری ماں لکڑیاں جلا رہی ہے، بڑی بڑی لکڑیاں جلا رہی ہے، نہیں جل رہی ہیں۔ آخر میری ماں تنگ ہوئی، اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لائیں اور لا کر جب ان بڑی لکڑیوں کے نیچے رکھیں اور رکھ کر جب ان چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی تو ان کے ساتھ بڑی لکڑیاں بھی جل گئیں۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور جہنم کا منظر میرے سامنے آ گیا، اور میں نے تصور کیا کہ جب اللہ کل قیامت کے دن عتبہ کو جلائے گا، شیبہ کو جلائے گا، حامان کو جلائے گا، قارون کو جلائے گا، ابو جہل کو جلائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ اللہ سب سے نیچے مجھے رکھے اور میرے اوپر ان بڑے بڑے گناہ گار کافروں کو رکھے۔ تو میں ڈر گیا، میں خوفزدہ ہو گیا، میں نے گھر کو چھوڑا اور اس بیابان جنگل میں آ گیا ہوں کہ میں اپنے رب کو راضی کروں۔ یہ ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے کی داستان ہے جو ہمیں بہت بڑا درس دیتی ہے کہ ہمارے سامنے کتنی مثالیں دن میں گزرتی ہیں خوف خدا والی، عبرت حاصل کرنے والی، نصیحت حاصل کرنے والی، لیکن ہم ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ زندگی انتہائی مختصر زندگی ہے، اس میں جتنا ہو سکے اسے اللہ کے ذکر میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں اور خوف الہیہ کے اندر گزاریں۔ کل قیامت کے دن خوف الہی کے اندر تمہارا جو بہنے والا ایک چھوٹا سا آنسو ہے نا، اس آنسو کا جو ایک قطرہ ہے، وہ قطرہ بھی تمہارے لیے بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ایک شخص کو جہنم میں پھینکا جانے لگے گا تو وہ اللہ کی برگاہ میں اس کی جو آنکھیں ہیں، ان سے بہنے والا جو آنسو ہے، اس کی پلکیں جو ہیں وہ اللہ کی برگاہ میں عرض کریں گی، اے میرے مولا، مجھے اجازت عطا فرمائی جائے، میں اس کے حق میں گواہی دینا چاہتی ہوں۔
اب اس کے آنکھوں پر لگا ہوا ایک بال اس کے حق میں گواہی دے گا کہ اللہ یہ گناہ گار بندہ تھا، اسیاں شعار بندہ تھا، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزارنے والا بندہ تھا، لیکن ایک رات تیرے خوف میں یہ ایسا رویا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور ان آنسوں سے میں تر ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، میرے رب نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔